سوچیں آگ کا ایک انگارہ جو باعث ہدایت بھی ہو سکتا ہے اور باعث عذاب بھی. لعلی آتیکم منہا بقبس او اجد علی النار ہدا. موسیٰ علیہ السلام کا گھر والوں سے کہنا کہ تم ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، شاید تمہارے پاس کوئی انگارہ لے آؤں یا اس آگ پر کوئی رہنمائی حاصل کر لوں. یہ آگ جو ہدایت یا ہلاکت ہو سکتی ہے، یہ لاس اینجلس کی آگ آج دنیا کو دکھا رہی ہے. قدرت کا سب نام لے رہے ہیں. قدرت والا اللہ کہ جس کی قدرت سے یہ سب ہو رہا ہے. کیسے کچھ عرصہ پہلے اتنی بارشیں کہ خشک پہاڑ جنگلات بن گئے، اور پھر ان پر ایسی چنگاری کہ اب وہ آگ گھر، عمارتیں، گاڑیاں سب کو نگلتی جا رہی ہے. بڑے بڑے ہالی ووڈ سٹار کے محل نما گھر اس میں جل گئے. 10 ایکڑ سے شروع ہونے والی آگ 3000 ایکڑ جلا چکی. نقصانات اور ہلاکتوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. یہاں کوئی جنگ نہیں ہو رہی. غزہ کی تباہی کا ذمہ دار امریکہ غزہ کا منظر پیش کر رہا ہے. قدرت کا انتقام. امریکہ کا رنگین ترین شہر غزہ بن گیا. امریکی شہر لاس اینجلس کے قریب واقع جنگلات میں 7 جنوری کو لگنے والی آگ بے قابو ہو گئی اور ایسی تباہی مچائی کہ روشنیوں سے جگمگاتا اونچی عمارتوں میں گھرا شہر پل میں ملبے کا ڈھیر بن گیا. جو آگ غزہ میں انہوں نے سال بھر بھڑکائی، کن فیکون سے خود ویسی تصویر بن گئے. آج جلا ہوا غزہ یا جلا ہوا لاس اینجلس برابر نظر آتے ہیں. ہمیں ڈرنا چاہیے. وہ جو اس معاملے میں اہل غزہ کی کوئی مدد نہ کر سکے، یاد رکھیں کہ ان بطش ربک لشدید. ہم بھی خاموش تماشائی تھے کہ اچانک ایسے گرفت ہو سکتی ہے. مجرم کا ہاتھ نہ روکنے والا بھی مجرم شمار ہوتا ہے. اللہ کی پناہ، یہ ہمارے لیے بڑا سبق ہے. فاعتبروا یا اولی الابصار. یہ آگ جو لاس اینجلس میں لگی ہے یہ کہیں بھی لگ سکتی ہے، کیونکہ فلسطین کی مدد تو ہم نے بھی نہیں کی. اللہ کے انصاف سے ڈرنا چاہیے. ٹرمپ نے کہا تھا ہم مشرق وسطیٰ کو جہنم بنا دیں گے. اللہ نے ان کے ملک کو ہی جہنم بنا دیا. گویا فلسطینی کہہ رہے ہیں جو ہم پر گزرے تھے رنج سارے، جو خود پر گزرے تو لوگ سمجھے. غزہ اور رفح 1 سال سے زائد عرصے میں اجاڑا گیا اور اسے اجاڑنے والے چند گھنٹوں میں اجڑ گئے. یقیناً تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. جو کچھ دن پہلے غزہ کو جہنم بنانے کا کہہ رہا تھا، آج اس کا امریکہ خود جہنم بنا ہوا ہے. کوئی بھی ٹیکنالوجی کام نہیں آ رہی. اللہ جو بھی فیصلہ کرتا ہے بہتر کرتا ہے. جس نے عراق کو تباہ کر دیا، جس نے شام کو تباہ کر دیا، جس نے فلسطین کو نیست و نابود کر دیا، اس کا یہ حشر تو ہونا تھا. اللہ کا خاموش انتقام اسی کو کہتے ہیں. حتی جعلناہم حصیدا خامدین. یہاں تک کہ ہم نے انہیں کر دیا جیسے کھیتی کاٹی گئی ہو، بجھے ہوئے کر دیا. اللہ اللہ، کتنی واضح خبر ہے، کتنی صاف مماثلت ہے. اسے کہتے ہیں حصیدا خامدین، جیسے کھیتی کاٹی گئی ہو، جلا ہوا بھوسا. لاس اینجلس میں یہ جلی بستی اور جلے کھیت حصیدا خامدین ہو گئے. ایمان والوں کا ایمان قرآنی خبریں پڑھ کر مضبوط ہوتا ہے کہ اس میں آئندہ کی وعید اور نوید ہوتی ہے، جبکہ بے ایمان مزید سرکش ہوتا ہے. اللہ کے نشانے نہیں چوکتے، کیسے چن چن کے مارتا ہے. قوم لوط کا پڑھا تھا کہ مسومۃ عند ربک، ٹارگیٹڈ سٹون لگے. یا ان کا دیکھا ہے ہالی ووڈ لاس اینجلس کا وہ اداکار جو کچھ دن پہلے غزہ میں جنگ جاری رکھنے کا مطالبہ کر رہا تھا، آج جلے ہوئے اپنے گھر کے بارے میں رو رو کے فریاد کر رہا ہے. مگر بے وقوفوں، بے عقلوں کو کہاں سمجھ آئے. ذالک بانہم قوم لا یفقہون، ذالک بانہم قوم لا یعقلون. اسے حوادث زمانہ کہیں گے یا قدرت کا انتقام کہ جو مسومۃ عند ربک ٹارگیٹڈ ہے. جو جتنا ملوث تھا، جو جتنا منہ کھول کھول کے دنیا کو چیلنج کر رہا تھا، آج اتنا منہ کھول کھول کے فریادی بنا ہوا ہے. یہاں ایک اور اہم پہلو کہ کچھ لاس اینجلس کی اس آگ پر خوشیاں منا رہے ہیں کہ یہ ظالموں کو سزا ہے.
وہیں کچھ اخلاقیات کی تعلیم دیتے، انسانیت کا درس دیتے نظر آتے ہیں۔ ان میں سے شاید کچھ وہ بھی ہوں کہ جنہیں غزہ کے باری یہ انسانیت کا درس یاد نہ آیا تھا، نہ اخلاقیات کی تعلیم، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو بین بین کا طریقہ اختیار کر رہے ہیں کہ ہمیں تو ان کی تباہی کا بھی درد تھا اور ان کی ہلاکت کا بھی افسوس ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا غیر مسلموں، کیا ظالموں، فاسقوں اور مشرکوں کی موت پر خوشی منائی جا سکتی ہے؟ جواب تو سادہ ہے، اگر ہضم ہو۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایسا مردود جس نے اسلام دشمنی کو اپنا اوڑھنا بچھونا، اٹھنا بیٹھنا بنایا ہوا ہو، تو اس کی ہلاکت پر خوشی ہی منائی جائے گی، مسرت کے شادیانے ہی بچیں گے، اور اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ عین شان اسلام ہے۔ پھر کوئی کہیں کہ وہ تو ٹرمپ کی بات ہے، وہ تو ایک اداکار کی بات ہے، باقی ساری عوام ایسی نہیں۔ یاد رکھیں کہ وہ سارے اپنے ملک کی اور اپنے لیڈرز کی پالیسیوں کے ہی تابع ہوتے ہیں، اور پھر جب نتائج آتے ہیں تو بھی اکٹھے بھگتنے ہوتے ہیں۔ آج انسانیت کی بات کرنے والے انسانوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، لیکن کافروں اور ظالموں کی موت پر تو چرند پرند اور دیگر حیوانات اور حقیقی انسان بھی راحت محسوس کرتے ہیں، کیونکہ مخلوق خدا ان کی ہلاکت سے سکھ کا سانس جو لیتی ہے۔ یستریح منہ العباد والبلاد والشجر والدواب۔ بدکار نافرمان شخص سے لوگ، شہر، درخت اور جانور بھی آرام پاتے ہیں۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نافرمانوں کی تباہی پر خوشی ساری مخلوق کو ہوتی ہے۔ اور ابو جہل کا واقعہ دیکھیں کہ جس کے قتل کی اطلاع پا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، حتیٰ کہ آپ نے 2 نفل نماز پڑھی یا فوراً سجدہ کیا۔ جو بھی شاعر اسلام کا مذاق اڑاتا ہے یا اس کا سبب بنتا ہے، اسلاموفوبیا یا فریڈم آف تھاٹ یا فریڈم آف سپیچ کے نام پر جو مسلمانوں اور اسلام کو نشانہ بنایا جاتا ہے، آج جب وہ اس ہلاکت سے دوچار ہوئے تو ساری مخلوق سکھ کا ہی سانس لے رہی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی مثال دیکھیں کہ جب مسیلمہ کذاب کی ہلاکت کی خبر ملی تو آپ رضی اللہ عنہ نے سجدہ شکر ادا فرمایا، یہ خوشی کا تھا۔ علی رضی اللہ عنہ کو جب خارجیوں کی ہلاکت اور ان کے ایک سردار کی قتل کی خبر ملی تو انہوں نے بھی خوشی سے سجدہ شکر ادا کیا۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ، سب کو ان کا پتہ ہے، انہوں نے ایک بدعتی رافضی کی ہلاکت کے موقع پہ فرمایا تھا اراح اللہ المسلمین من فی ہذہ السنہ، کہ اس سال میں اللہ نے اس آدمی سے مسلمانوں کو راحت بخشی ہے کہ وہ ہلاک ہوا ہے، مسلمانوں کو راحت ملی ہے۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ، اللہ مسلمان، مظلومین، مستضعفین کی مدد فرمائے اور ان پر ظلم سے ہاتھ نہ روکنے والوں کو کیفر کردار تک پہنچائے۔